کہ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اکثر علماء سلف یعنی صحابہ تابعین کا فرمان ہے کہ یہ اتری ہی نماز کے لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے، یعنی نماز کے لیے بھی ہے، خطبہ جمعہ کے لیے بھی ہے، خطبہ نکاح کے لیے بھی ہے، خطبہ عیدین کے لیے بھی ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی کی تلاوت کر رہے ہیں تو آدمی آداب سماع قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اور پوری توجہ سے اللہ کے قرآن کو سمجھے۔ ایک تو یہ بات یعنی بالاتفاق منصوص ہے کہ قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو، یہ تو نص قطعی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ خطبے کے اندر آپ نے امام آگے بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، یعنی تبلیغ بھی بند ہے۔ آپ کسی دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے بھی چپ کرو، کیوں شور کر رہے ہو، خاموش۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں تم آمین بھی نہیں کہہ سکتے، دل میں کہتے رہو لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی امام ہو آدمی یعنی نماز پڑھا رہا ہو یا اکیلا ہو منفرد ہو، اس کا کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ عمل ہو گیا، امام بھی پڑھ رہا ہے اور اگر آدمی اکیلا ہے تو پڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، جو خود پڑھ رہا ہے وہ تو چپ نہیں رہ سکتا نا، وہ تو پڑھ رہا ہے، وہ کیسے چپ رہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اور اس کی تائید کے اندر حدیث بھی آ گئی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضور نے جب نماز سکھلائی ہے نا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ مطلق حکم ہے، یہاں حضور نے نماز ہی سکھائی۔ نماز جہاں سکھلائی ہے تو وہاں یہ سکھلایا ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ ہو جاؤ۔ تو مقتدی کو چپ کرنے کا حکم۔ اسی طرح حضور پاک نے سکھلایا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب کہے غیر انتہا کرے تو تم کہو آمین۔ تو یہاں سے بھی حدیث سے معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنے کا وظیفہ امام کا ہے، مقتدی کا وظیفہ آمین ہے۔ اچھا، اب اگر مقتدی خود بھی پڑھے اور امام کے سب پیچھے بھی کہے تو پھر تو دو آمین ہو گئی نا نماز میں، ایک تو نہ رہی۔ خود پڑھے جب تو پھر بھی تو آمین کہے، امام کی سنت پھر بھی آمین کہے۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پکی بات ہو گئی کہ جہری نمازوں میں تو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، ان سب کا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے کہ بھئی جو جہری نماز ہے اس کے پیچھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء، مقتدی بالکل فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ بھئی ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ بھئی جہری نماز میں تو فاتحہ نہیں پڑھنی، تو گویا کہ تین نمازوں میں تو امام احمد بن حنبل بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، باقی رہ گئی دو نمازیں سری، ظہر اور عصر کی۔ اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نہ پڑھو، تو اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اور حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ،
جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو ان ساری حدیثوں کو، قرآن کی آیت کو جمع کر کے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اکیلے نماز پڑھو تو فاتحہ پڑھو، امام ہو تو پڑھو، مقتدی ہو تو نہ پڑھو، تاکہ ساری حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور قرآن پاک کی آیت پر بھی عمل ہو جائے۔ رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔